بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خطاب فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے تیاری کرو جو تمہارے بس میں ہو، قوت حاصل کرو اور گھوڑے تیار رکھو۔ اس کے ذریعے تم اللہ کے اور اپنے دشمن کو ڈراؤ گے اور کچھ اور لوگوں کو بھی ڈراؤ گے جن کو تم نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتے ہیں، اور تم اللہ کے راستے میں جو کچھ خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا ملے گا اور تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کافروں کے مقابلے کے لیے تیاری کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ہمیشہ دو قسم کی قوتیں رہی ہے، اللہ والے اور شیطان والے، حق والے اور باطل والے، خیر والے اور شر والے۔ جیسے جانوروں کی دو قسمیں ہیں، کچھ جانور وہ ہوتے ہیں جن کو آپ گھروں میں پالتے ہیں، آپ کی خدمت کرتے ہیں، کاٹ کے آپ ان کو کھاتے ہیں، ان کا دودھ پیتے ہیں، دنیا جہاں کی ان میں خیریں ہیں، فائدے ہیں، انسان کے لیے اللہ نے ان کو مسخر بنا دیے۔ دوسری طرف وہ جانور ہیں کہ جو نقصان پہنچاتے ہیں اور زہریلے جانور ہیں، کاٹنے والے جانور ہیں، جیسے سانپ بچھو، اور سانپ کی سینکڑوں قسمیں اور بچھو کی ہزاروں قسمیں، اور ان کی طرح اور بہت سارے زہریلے حشرات الارض اور رینگنے والے جانور۔ یہ جانور انسان کے قابو میں نہیں آتے، انسان کو نفع پہنچانا ان کی طبیعت میں نہیں ہے، بغیر کسی فائدے کے وہ آپ کو نقصان پہنچائیں گے۔ شیر بھی ایک جانور ہے اور چیرنے پاڑنے والا ہے، لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے تو وہ جو بھی سامنے آیا اس کو کاٹ دیتا ہے، کھا لیتا ہے۔ بھوک ختم ہو گئی، کسی کو نہیں چھیڑتا۔ لیکن سانپ بچھو کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو یا غیر انسان کو دیکھے گا تو وہ ڈسے گا، ڈنک مارے گا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔
بہت سارے لوگ ان درندوں کو اور ان موذی اور زہریلے جانوروں کو اور سانپوں اور بچھوؤں کو بھی پالتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ جو سانپوں کو پالنے والا ہے وہ سانپ ہی کے ڈسنے سے مرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میرا پالتو سانپ ہے، جب میں اس کو بٹھاتا ہوں بیٹھ جاتا ہے، جب اٹھاتا ہوں اٹھ جاتا ہے، لیکن سانپ کبھی اپنایا نہیں جا سکتا۔ اس کی خمیر میں، طبیعت میں شر ہے، نقصان پہنچانا ہے، لہذا اس کا علاج ہے اس کو مارنا۔ اسلام میں رحم کی تعلیم ہے، انسانوں پہ رحم، جانوروں پہ رحم، اپنے آپ پہ رحم، رحم ہی رحم ہے، رحمت ہے، لیکن ان زہریلے جانوروں کو مارنے کا حکم ہے، اور جو نہیں مارتے ہیں یہ عیب کی بات ہے اس کے لیے۔ سانپ آپ کے سامنے سے گزر رہے اور آپ اس کو نہیں مار رہے ہیں، یہ آپ کے لیے کوئی قابل تعریف بات نہیں ہے، قابل گرفت بات ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کو چھوڑ دیا، وہ آگے جا کے کسی اور موقع پہ آپ کو ڈسے گا، یا آپ کے بھائی کو یا بچے کو یا کسی بھی انسان کو، اس کو چھوڑنے میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے نماز جیسے عمل میں جہاں اس کی بھی ممانعت ہے کہ ہم ایک رکن میں کھڑے کھڑے 2-3 مرتبہ ہاتھ اٹھائیں، داڑھی سیدھی کریں، ٹوپی سیدھی کریں، ناک صاف کریں، جو بھی ہے اس کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی نماز میں اثر آتا ہے۔ لیکن اگر سانپ بچھو آ رہا ہے تو آپ نماز کے اندر بھی ان کو قتل کر سکتے، بلکہ قتل کرنا چاہیے۔ پھر اس میں 2 مذاہب ہیں۔ ایک مذہب علماء کا یہ ہے کہ ان کو مارو اور نماز توڑو، کوئی حرج نہیں ہے نماز توڑنے میں، ورنہ نماز توڑنا بھی گناہ ہے، لیکن ان کو مارنے کے لیے نماز توڑ دو، گناہ نہیں ہوگا۔ یا نماز کے اندر ان کو مارو، ادھر جاؤ، لکڑی اٹھاؤ، پتھر اٹھاؤ، سر کا نشانہ لے کے مارو، پھر مارو، پھر مارو، اتنا بڑا عمل ہو رہا ہے اور نماز میں کوئی اثر نہیں ہو رہا، جیسے وہ مر جائے آ کے آپ نماز آگے چلائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ موذی جانور ہے۔ سانپ بچھو کو مارنے والے کو شاید ہی دنیا کا کوئی معقول آدمی یہ کہے کہ آپ نے سانپ بیچارے کو مار دیا ہے، بچھو کو مار دیا، آپ نے برا کیا؟ نہیں۔ یہ پھر ایک الگ فلسفہ ہے کہ اللہ نے اگر ان میں شر ہی شر ہے تو اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے، یہ پھر لمبا موضوع ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسانوں کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ انسان جب شر پہ اتر آتا ہے تو یہ سانپ بچھو سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، خون کی ندیاں بہاتا ہے، 2-2 3-3 دن کے بچوں کو مارتے ہوئے اس کو مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے اس کو۔ یہ انسان ہوتا ہے، ابن آدم ہوتا ہے، اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اس حد تک گر جاتا ہے۔ خیر کو قبول کرنے اور شر کو قبول کرنے کے انسان میں اس درجے صلاحیت ہے کہ وہ فرشتوں سے بھی بڑھ کے نوری بنتا ہے اور جانوروں اور حشرات سے بھی بڑھ کر گھٹیا بنتا ہے اور شریر بنتا ہے۔ اس لیے اسلام میں دونوں چیزیں ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قہاری و غفاری و قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مسلمان کے 4 عناصر ہوتے ہیں۔ قہاری، اگر اس میں قہر نہیں ہے، قہر نہیں ہے اس میں، تو اس میں خدائی صفات نہیں ہے، یہ اللہ والا نہیں ہے۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی،
خدائی ذوق اللہ تعالیٰ نے غازی کو دیا ہے، مجاہد کو دیا، خدائی ذوق۔ خدا کیا کرتا ہے؟ جلال میں آتا ہے اور اپنے دشمنوں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ اللہ کے نیک بندوں اور مومنوں میں بھی یہ صفت ہے کہ وہ جلال میں آتا ہے تو پھر اللہ کے دشمنوں کو نیست و نابود کرتا ہے۔ قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم، سورہ توبہ کی آیت ہے کہ ان سے قتال کرو، لڑائی لڑو، جہاد کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سے عذاب دینا چاہتا ہے۔ اللہ ہمیشہ عذاب کے لیے فرشتے نہیں بھیجتا، انسانوں کو بھی بھیجتا ہے، ابابیل کو بھی بھیجتا ہے، ہواؤں کو بھی بھیجتا ہے، بارش کو بھی، ساری اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے پابند۔ اللہ نے جس کو حکم دیا وہ اللہ کے حکم کے تعمیل کرتے ہوئے وہی کام کرے گا جو اللہ نے کرنا ہے۔ عذاب دینے والے اللہ ہے، لیکن یہاں اللہ کے حکم سے ایمان والے کافروں کو مارتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان سے قتال اس لیے کرو کہ اللہ ان کو عذاب دینا چاہتا ہے تمہارے ہاتھوں سے۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایمان والے یا مسلمان یا امت محمدیہ کا اللہ سے کوئی رشتہ ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر وہ اللہ کے دین سے منحرف ہو گئے تو اللہ اوروں کو ان پر مسلط کریں گے۔ جو ابھی غیر مسلم ہیں ان کو اسلام دے دیں گے، اور یہ جو ابھی امت محمدیہ ہے یہ منحرف ہو گئی، اللہ ان کو ان پر مسلط کریں گے۔ اللہ کی سنت ہے۔ تو جہاد کا فلسفہ یہ ہے کہ جو دنیا میں امن کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، شر پسند ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں، بے رحم ہے، سام بچھو بنے ہوئے ہیں، ان کا سر کچلا جائے۔ ظاہر ہے جب ان کا راج ہوگا، سام بچھو کا راج ہوگا، خنزیروں کا راج ہوگا، تو وہ تو ضابطے اس طرح کے بنائیں گے کہ سام کا قتل حرام ہے، بچھو کا قتل حرام ہے، اس لیے کہ وہ خود بچھو ہے، خود سام ہے، خود زہریلا ہے۔ تو دنیا کے قوانین جب سے اللہ کے دشمنوں کا غلبہ ہے اور امت مسلمہ کمزور ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے، ان کا قانون ہے تو جہاد بھی حرام ہو گیا ہے۔ جہاد کو انہوں نے حرام قرار دے دیا، اور مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگوں کو اٹھایا جنہوں نے کہا جہاد کا کوئی تصور نہیں، اب جہاد ختم ہو گیا ہے، جہاد دہشت گردی ہے، جہاد خون ریزی ہے۔ غلام احمد قادیانی، دوسرے تیسرے بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے بنائے، انہوں نے کھڑا کیے، علم رکھتے ہیں قرآن کا، حدیث کا، عربی کا، فقہ کا، تاریخ اسلام کا، سیرت طیبہ، ساری چیزوں کو جانتے ہیں، لیکن گمراہ ہیں، غیروں کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سے کھلوایا کہ جہاد اب نہیں رہا، لیکن قیامت تک قرآن کریم رہے گا، اور قرآن میں صاف صاف اللہ نے فرما دیا، چاہے ہم کہیں یا نہ کہیں، کہ جہاد کرو، قتال کرو، اسی سے اسلام کو سربلندی ملے گی، اسی میں اللہ والوں کی خیر ہے، اور اسی میں شر کی قوتیں کچلیں گی، وہ کوئی اور زبان نہیں سمجھتی۔ تو جہاد کا فلسفہ کیا ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخیل۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ لڑو، لڑتے رہو، مسلمان ہے تو تلوار اٹھاؤ، جہاں کافر ملے مارو، غیر مسلم ملے مارو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاد کا ایک نظام ہے، قانون ہے، اور آپ جب اللہ کے دشمنوں کے خلاف اپنی طاقت اور قوت حاصل کرتے ہیں تو اس کا مقصد قرآن نے یہ نہیں بتایا کہ طاقت حاصل کر کے ان کو مارو اور ختم کر دو، فرمایا ان کو ڈراؤ، ان کو پتہ ہو کہ ہمارے دشمنوں یعنی مسلمانوں کے پاس قوت ہے، وہ آپ کو نہیں چھیڑیں گے، آپ محفوظ رہیں گے۔ جہاد اور اسلحہ برائے حفاظت، برائے تخریب کاری نہیں، یہ جہاد کا فلسفہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی ٹولہ ہے، کوئی گروہ ہے، کوئی طبقہ ہے، چھوٹا بڑا، اور وہ تخریب کار ہے، اور اس تخریب کاری کو اور دہشت گردی کو جہاد کا نام دے رہا ہے، تو وہ غلط کر رہا ہے۔ لیکن آپ جہاد ہی کو ختم کر دو
اور اسلام میں اس کا کوئی تصور نہیں، یا کسی زمانے میں تھا اب نہیں، وہ الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک رہے گا۔ آج جو دنیا میں جارحیت فلسطینی مسلمانوں کے خلاف اسرائیل نے بپا کی ہوئی ہے، ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ کیا ذرہ برابر ان میں کوئی رحم ہے؟ کہ اب تک ہزاروں، چند دنوں میں، 2 ہفتوں میں، 3 ہفتوں میں ہزاروں بچوں کو انہوں نے قتل کر دی۔ 2 دن، 3 دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ ان کی عمریں ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہے، ان معصوموں کو وہ قتل کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ اور اللہ والوں کی دشمنی میں اس حد تک گئے ہیں کہ انسانیت ان میں نہیں رہی، اور انسانی جتنے تصورات تھے وہ ختم ہو گئے، اور وہ اس قدر سنگ دل اور اس قدر جارح اور اس قدر درندے ہو گئے کہ ان کو درندہ کہنا بھی درندوں کی توہین ہے۔ اب آپ لاکھ ان سے کہیں، اپیلیں کرے، دعائیاں دے، مذاکرات کرے، وہ دنیا کے کسی قانون کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے، نہیں مانتے، اس لیے کہ طاقت کے نشے میں ہے۔ ان کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے جہاد، اور جہاد اپنے تمام ضابطوں کے ساتھ، اپنے تمام قوانین کے ساتھ، کہ اس میں پھر آپ صرف اپنے دشمن کو نشانہ بنائیں گے، بچوں کو نہیں ماریں گے، بچوں کو نہیں ماریں گے، عورتوں کو نہیں ماریں گے، بوڑھوں کو نہیں ماریں گے، جو لڑ نہیں رہے ان کو نہیں ماریں گے، عبادت خانوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہسپتالوں کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، صرف اپنے دشمن کو نشانہ بنائیں گے، لیکن ان کی قوت توڑیں گے۔ اور جیسے ان کی قوت ٹوٹ گئی اور انہوں نے سر تسلیم خم کر لیا، تو اگر انہوں نے آپ سے 10,000 لوگوں کو قتل کیا اور آپ نے ان میں سے 1,000 کو قتل کیا ہے، تو آپ 9,000 کا بدلہ نہیں لیں گے، اس لیے کہ وہ جارحیت سے باز آ گئے، بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے دین میں انسانیت کا قتل نہیں ہے، انسانیت کا بچاؤ ہے۔ لیکن بہرحال اسلام کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ اور دنیا میں امن کا ذریعہ ہے جہاد اور تیاری۔ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم ان کو ڈراؤ، ان کو ختم کرو نہیں۔ چنانچہ آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھیں، سب سے زیادہ نقصان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو اور مسلمانوں کو کس نے پہنچایا؟ مکہ والوں نے۔ اکثر جنگیں انہوں نے لڑی، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع ملا اور آپ کے ہاتھ میں قوت آ گئی اور آپ ان کو سزا دے سکتے تھے، ان کو سبق سکھا سکتے تھے، اور کچھ صحابہ نے کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج لڑائی ہوگی، آج خونریز لڑائی ہوگی اور ہم دشمنوں کو نیست و نابود کریں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے۔ اور کیا فرمایا کہ لا تثریب علیکم الیوم، میں تم سے وہی بات کروں گا جو یوسف علیہ السلام نے بے شمار اذیتیں دینے کے بعد اپنے بھائیوں سے کہا کہ بہرحال تم میرے بھائی ہو اور تمہاری ساری غلطیاں لغزشیں میں نے معاف کر دی، کوئی مسئلہ نہیں۔ لا تثریب علیکم الیوم، مکہ میں جا کے فتح مکہ کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کو نہیں مارا، یہاں تک ان کو عزت دی کہ ابو سفیان سے فرمایا کہ آپ کے گھر میں جو مشرک آئے گا اس کو بھی امن ملے گا، ہم اس کو بھی نہیں چھیڑیں گے، آپ کو عزت دے رہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ وہ جارحیت سے باز آ گئے تھے، اللہ اور رسول کے مقابلے سے باز آ گئے تھے، جیسے ہی باز آ گئے ان کے سارے مظالم کو بھلا دیا مسلمانوں نے۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے حقیقی جہاد۔ اور فلسطین کو جب سن 16 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نے فتح کیا، آپ تاریخ پڑھیں، ساری تاریخ بھری پڑی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جہاں وہ کھڑے تھے
اور وہ عیسائی ان سے کہہ رہا تھا، عیسائی کی طرف دیکھ کے حضرت عمر نے فرمایا نماز پڑھیں گے، نماز کا ٹائم ہو گیا، کہاں پڑھے؟ تو انہوں نے کہا جہاں آپ کھڑے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا یہ تو کلیسا ہے، یہ تو گرجا ہے، اور اگر اس میں نماز پڑھوں گا تو میرے بعد مسلمان آئیں گے اور کہیں گے کہ یہاں عمر نے نماز پڑھی ہے، اب یہ جگہ عیسائیوں کی نہیں رہی، یہاں مسجد بنائیں گے، تمہارے عبادت خانے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے، لہذا یہاں نماز نہیں پڑھیں گے۔ وہاں جا کے چادر بچھائی اور ایک خالی جگہ نماز پڑھ لی، اور پھر اس کے بعد وہی ہوا۔ آج بھی اس احاطے میں، مسجد اقصی کے احاطے میں ایک مسجد عمر ہے، اور وہ مسجد عمر وہیں بنی ہے جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خلیفت ہے، بڑے طاقتور، لیکن اتنے رحم دل، اتنے عادل کہ وہ سارے مسیحی، سارے عیسائی ان کے قبضے میں ہیں، اور ان سے اتنی نرمی سے بات فرما رہے ہیں کہ جہاں معمولی اندیشہ ہے کہ مستقبل میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے مسلمان، عمر وہ کام نہیں کرے۔ اور پھر فرمایا تمہاری ہر مقدس جگہ محفوظ رہے گی، تمہارے علماء محفوظ رہیں گے، تمہارے داعی اور مبلغ محفوظ رہیں گے، اور تمہاری حفاظت ہم اس طرح کریں گے جس طرح اپنی حفاظت کرتے ہیں۔ یا اہل ایلیا لکم ما لنا وعلیکم ما علینا، ہم تمہاری حفاظت اس طرح کریں گے جس طرح ہم مسلمانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ ہے اسلامی فتوحات، یہ ہوا ہے۔ دنیا والوں نے غلط نقشہ پیش کیا ہے کہ مسلمان جا رہے ہیں، خون ریزی کرتے رہے، تلوار کے زور پر اسلام کو پھیلاتے رہے، کوئی ایسا نہیں ہوا۔ تو میرے عزیز دوستو، قرآن کریم کو جب مسلمانوں نے چھوڑا ہے، قرآن تعلیمات کو، تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو مسلط کر دیا ہے۔ اور جہاد کا یہی فلسفہ ہے کہ جہاں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے آپ ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہوا کہ تم قتال فی سبیل اللہ نہیں کر رہے ہو؟ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، کمزور عورتیں اور مرد، کمزور بچے، ناتواں بچے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگ رہے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے اللہ اس بستی سے ہمیں نکال دے بحفاظت جہاں کے لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہماری حمایت فرما، ہماری نصرت فرما۔ ان کی نصرت کے لیے، ان کے حمایت کے لیے تم کیوں نہیں جا رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے کب فرمایا؟ کہ جب مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور مکہ میں کچھ مسلمان پھنسے ہوئے تھے اور مشرکین کے نرغے میں تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو چھڑانے کے لیے جہاد کرو، ان کی مدد کے لیے جاؤ، اس لیے کہ اسلام میں شرق و غرب کا، شمال و جنوب کا، دنیا کے اس خطے اور اس خطے کا کوئی فرق نہیں ہے، سارے مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ مسلمان ایک قوم ہے اور غیر مسلم دوسری قوم ہے۔ دو قومی نظریہ یہی ہے کہ پٹھان، پنجابی، سندھی، سرائکی، یہ تفریقات نہیں ہے، یہ تو صرف پہچان کے لیے، تعارف کے لیے۔ مسلمان ایک قوم ہے، چاہے وہ کہیں بھی ہو، کوئی بھی زبان ہو ان کی۔ لہذا جب بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے سارے مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور کس طرح کھڑا ہونا چاہیے؟ کہ ان کی مدد کو پہنچے، ان کے دشمنوں سے لڑے، جو ان کی طاقت میں ہے، جو ان کے بس میں ہے۔ ہمیشہ سے جو جہاد اسلامی رہا ہے، مسلمان فاتحین نے جو جہاد کیا ہے، جو معرکے لڑے ہیں، وہ اسی بنیاد پر لڑے ہیں۔ آج 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان ہیں اور 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، اس کے باوجود مسلمان فلسطین کے مسلمانوں کے مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھ رہے۔ قرآن کی صریح ہدایات ہے، اور جہاد کو اہمیت نہیں دے رہے، اور جب نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا پھر نظام یہ ہے کہ جنہوں نے جہاد کو ترک کر دیا اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ان پر مسلط کرے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن ہے، چلتے رہیں گے۔ آج آپ غلبے میں، آج آپ امن میں، کل کو وہی صورتحال آپ کی ہوگی۔
اور یہ جو ایک تصور دنیا میں پھیلایا گیا ہے کہ مسلمان دہشت گرد ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ آپ دیکھیں دہشت گردی اور کیا ہوگی، ہسپتالوں کو مار رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تعلیم گاہوں کو ختم کر رہے ہیں، بچوں کو مار رہے ہیں، عورتوں کو نسل کشی کر رہے ہیں، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا، اور ساری دنیا ملی ہوئی ہے۔ اسرائیل ایٹمی طاقت ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے۔ آج تک 12,000 سے زائد فلسطینیوں کو مارا گیا ہے، اور تقریباً 20 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ ایک بھی اسرائیلی عورت اور بچے کو نہیں مارا، فوجیوں کو مارے، وہ بھی 20، یعنی 500 مسلمانوں کے بدلے میں ایک اسرائیلی مارا جا رہا ہے۔ یہ طاقت کا وہاں توازن، طاقت کا وہاں تناسب ہے۔ لیکن امریکہ جیسے سپر پاور کو بڑی فکر ہے کہ اسرائیل کو کچھ ہو نہ جائے، وہ بھی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ فرانس جیسے سپر پاور کو، آسٹریلیا جیسے سپر پاور کو، اور جرمنی، ساری دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں اسرائیل کی مدد کے لیے پہنچ رہی ہے۔ کوئی قانون نہیں ہے، حالانکہ ان کے اپنے شہری بھی چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہہ رہے کہ کیا ہو رہا ہے، دہشت گردی تو یہ ہے۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ کا دشمن قانون بنائے گا تو پھر ایسا ہی ہوگا۔ آپ کے ہاں کوئی پتہ بھی ہلے گا تو وہ کہیں گے قیامت آ گئی، ان کے ہاں قیامت بھی آئے گی تو کہیں گے کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور بنیاد وہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، ان سے دوستی نہیں رکھو، یہ تمہارے دوست نہیں، یہ اللہ کے دشمن ہے، اور اللہ کی دشمن ہے تو ان سے دوستی کا کوئی تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہاں تو دوستی کا تعلق بھی نہیں، یہاں تو آقا اور غلام کا تعلق ہے۔ ساری امت نے ان کے غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال دیا ہے اور بے فکر ہو کے سو رہے، کھانے پینے کی فکر ہے، دنیاوی ترقی کی فکر ہے، اس کے لیے امریکہ بھی جا رہا ہے، برطانیہ بھی جا رہا ہے، کوئی تمیز نہیں، جہاں جا سکتے، جتنی ترقی کر سکتے مسلمان کر رہے، ایکڑوں پر مشتمل زمینیں خرید رہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پیسے بیش بہا پیسے مسلمان خرچ کر رہے، ایسے ایسے مشغلوں میں مصروف ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپے خرچ کر رہے، فکر نہیں ہے۔ تو کس چیز کی فکر نہیں ہے؟ امت مسلمہ کی فکر نہیں، امت مسلمہ کے دفاع کا فکر نہیں، اور یہ تصور ہی نہیں ہے، بلکہ ان باتوں سے ان کو ابھی کراہت محسوس ہوتی ہے کہ کیا دشمنی، امن سے رہنا چاہیے۔ بھائی امن کے لیے طاقت کی ضرورت ہوتی، تو سب کو پتہ ہے، جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے پاس قوت ہوگی تو کافر میلی آنکھ سے نہیں دیکھے گا۔ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، اس لیے کہ اگر ہمارے پاس ایٹمی طاقت نہیں ہوگی تو انڈیا ہمیں ختم کر دے گا، نیست و نابود کر دے گا۔ لیکن انڈیا سوچ بھی نہیں سکتا، اور اگر سوچتا ہے تو 1000 مرتبہ سوچے گا کہ ان کے پاس بھی ایٹم بم ہے۔ تو ہم بچے ہوئے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اور اسلحے کی طاقت کی وجہ سے۔ دشمن اسی طاقت کو سمجھتا ہے، اور اس طاقت کو، اس تیاری کو اللہ نے فرض قرار دے دیا ہے، اور جب سے مسلمانوں نے اس کو چھوڑا ہے تو تب سے یہ حالات ہیں۔ برما میں مسلمانوں نے کیا کیا ہے؟ وہاں کتنا قتل عام ہوا ہے، کون سی دہشت گردی کی، کس کو نقصان پہنچا ہے، کتنی اقلیت میں ہے۔ مسلمان ہونا آپ کا جرم ہے، آپ چاہے کچھ بھی کرو، جتنے بھی پرامن رہو، جتنے بھی شریف رہو، اگر آپ مسلمان ہیں، آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے تو شیطانی قوتیں آپ کے خلاف کھڑی ہوں گی۔ وہ پھر یہ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بھی ہمارے درمیان رہیں، ان کو یا تو ان کی نسل کشی کرو یا ان کو یہاں سے نکال دو۔ تو میرے عزیز دوستو، اسلام کا تصور اور اسلام کا فلسفہ، یہ اسلام جہاد کا فلسفہ، یہ اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، اور یہ جہاد زندہ رہے گا۔ جو لوگ اس میں استعمال ہوں گے وہ سرخرو ہوں گے، اور جو استعمال نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کبھی عربوں سے یہ کام لیں گے، کبھی ہندیوں سے یہ کام لیں گے، کبھی فارسیوں سے یہ کام لیں گے، مختلف قومیں اللہ تعالیٰ اپنی دین کی خدمت کے لیے اٹھائیں گے، اور وہ پھر سرخرو ہوں گی اور دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گی۔ تو میرے عزیز دوستو، اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ہم کم سے کم اپنے مسلمانوں کے مارے جانے کے اس درد کو محسوس کریں۔ شرم کی بات ہے کہ کتنے کافر
یہودیوں تک وہ اسرائیل کے خلاف کھڑے ہیں. آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, میڈیا کے ذریعے وہ ساری چیزیں سامنے آ رہی ہے, اس لیے کہ ان میں انسانیت کی کوئی رمق باقی ہے. لیکن کروڑوں کی آبادی میں مسلمان بالکل سام سونگ رکھا ہے ان کو, اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے اور کوئی تصور نہیں ہے. تو میرے عزیز دوستو, یہ ایک دینی فریضہ ہے اور ایک اسلامی تعلیمات میں سے ایک بنیادی تعلیم ہے. ہمیشہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ رہنا چاہیے کہ ہم مسلمانوں کی مدد کریں, ان کے لیے دعائیں کریں, ان کے درد کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.